اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر جو پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو یہودی تھے انہوں نے پس پشت پھینک دیا اپنی کتاب کو. جب انسان پس پشت پھینک دیتا ہے اللہ کی کتاب کو تو پھر اس کے اندر جو برائیاں آتی ہیں اس میں شامل ہوتا ہے جادو، ٹونے، منتر، وظیفے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کیا اور جب انہوں نے کتاب پھینک دی تو پھر انہوں نے جادو کی پیروی کرنی شروع کر دی. اور یہودیوں نے تو رات پر تو عمل نہیں کیا، اس جادو کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کے دور میں پڑھا کرتے تھے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور وہ تھا جب ان کے پاس ملکیت تھی، ان کے پاس جن تھے، ان کے پاس پانیوں میں جانے والے جن تھے، آسمانوں میں اڑنے والے جن تھے، اور اچھے جن بھی تھے، برے جن بھی تھے، سب پہ ان کے اوپر جو ہے ان کو قبضہ حاصل تھا، یعنی وہ ان کے اوپر کنٹرول رکھتے تھے. تو لوگوں کو دیکھنے میں یہ لگتا تھا کہ یہ شاید کوئی بہت بڑے جادوگر ہیں جنہوں نے اس طرح کی چیزوں کو قابو کیا ہوا ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی ایسی ہی ملکیت مل جائے، ہمیں بھی ایسے جادو آ جائے. تو اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو صدر اللہ کے پیغمبر تھے، تو وہ تو ان کو یہ چیزیں نہیں سکھا سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے پاس تو خود میریکل تھے، یہ معجزات تھے، اور یہ کوئی جادو نہیں تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر کہہ دیا کہ وہ جادو نہیں کرتے تھے، ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ تھا. تو جب وہ ان سے نہیں سیکھ سکتے تھے پھر وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو اس کی بہت زیادہ طلب ہے، ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے، تو وہ شیطانوں سے علم حاصل کرتے تھے. سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ سیکھ لیں کہ مسلمانوں کا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا کانسیپٹ کیا ہے جنوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں اور شیطانوں کے بارے میں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں، اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. اور جو فرشتے ہیں وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اور جو جن ہیں وہ ایک آگ سے بنے ہوئے ہیں، خاص قسم کی آگ جو کہ دھوئیں کے بغیر آگ ہوتی ہے، اس سے بنے ہوئے ہیں. اور جو شیطان ہے وہ تب کہلاتا ہے جب کوئی جن برائی میں پڑتا ہے یا انسان برائی میں پڑتا ہے تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے. یعنی کوئی ایسا عمل کرے جو کہ اللہ کے خلاف آواز اٹھانے والا ہو. جب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا، انہوں نے سوال ضرور کیا، ان کے پاس سوچنے کی صلاحیت ضرور موجود ہے، لیکن جو اللہ کہتا ہے اس کے آگے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. لیکن جو شیطان ہے چونکہ اس کے پاس یعنی جو جن تھا اس کے پاس اختیار تھا ابلیس کے پاس کہ وہ انکار کرے یا اقرار کرے، تو اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے. اور انسانوں کے پاس بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انکار کریں یا اقرار کریں. تو جب اس نے انکار کر دیا ابلیس نے تو وہ جن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو شیطان کہا کہ اب اس نے جب باغی ہو کر اللہ تعالیٰ سے باغی ہو کر انکار کیا تو وہ شیطان کہلایا. لیکن وہ ہے جن ہی، لیکن اس کو شیطان اس کی خوبی صلاحیتوں میں شیطانیت اس کے آ گئی. اور اسی طرح انسان بھی جب کوئی برا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف جاتے ہیں حکم کے، تو پھر وہ بھی شیطان کہلاتے ہیں. یعنی شیطان لفظ جو ہے وہ کسی مخلوق کا نام نہیں ہے، شیطان ورڈ ہے کہ کوئی آگ میں جل رہا ہو، یعنی اس کے اندر حسد اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت آ جائے، اس کو شیطان کہا جاتا ہے. تو وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جن بھی ہو سکتے ہیں. یہ لفظ ہم فرشتوں کے لیے نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق ہے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے شیطان جو ہے وہ ان سے شیطانوں سے وہ سیکھا کرتے تھے. یعنی جب ان کے پاس یہ علم نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ ان کو نہیں دیا گیا، تو وہ شیطانوں کے پاس جاتے تھے. یعنی یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں جو شیطانوں کے روپ میں ہوں، جو کہ مطلب غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہوں، اور یہ جن بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس ذرا انسانوں سے ذرا ڈفرینٹ قسم کا نالج ہوگا کیونکہ وہ غیب میں ہے، تو ان کے پاس اور طرح کا علم ہوگا، انسانوں کے پاس اور طرح کا علم ہوگا. تو یہ لوگ جو ہے وہ جا کر ان سے وہ علم سیکھا کرتے تھے. اب دنیا کے اندر دو طرح کے علم ہوتے ہیں. ایک علم ہوتا ہے کہ جو کہ دنیاوی علم ہے، جو کہ ہماری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے، اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. جس طرح زمین ہے، اس کے اندر ہمیں صرف زمین دی گئی تھی، اس کے اندر سے انسان نے کیا کچھ نکال لیا. یہ جو پین ہے، یہ کتاب ہے، مطلب آپ کی ہر ایک چیز جو ہے نا وہ زمین سے نکلی ہے. یہ موبائل جسے میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ بھی ہے زمین سے نکلا ہے. پروسیس ہوئے ہیں مختلف چیزوں کو، پلاسٹک بنا، شیشہ بنا، اس طرح کی چیزیں ساری کی. پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کے لیے جو ریزز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، وائی فائی وغیرہ ہم نے جو بنا لی ہیں، یہ سارا کچھ ہم نے زمین کے اندر سے نکالا ہے. تو یہ علم میں تو ہم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں. دوسری طرح کا علم، دوسری طرح کی دنیا کیا ہے؟ وہ ہے چھپی ہوئی غیب کی دنیا، وہ ہے روح کی دنیا یا نفس کی دنیا. اس دنیا کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ہماری کوئی زیادہ ریسرچ نہیں ہے کیونکہ انسانوں نے اس کے اوپر زیادہ ریسرچ کی ہی نہیں. جو سائنس تھی اس کے اندر بھی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں کیونکہ جو دوسرے مذاہب کے علماء تھے انہوں نے اس کو روکنے، بلکہ مسلمانوں نے بھی کافی حد تک روکنے کی کوشش کی کیونکہ ہمارا علم کم تھا. ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ اگر سائنس نے کوئی چیز ثابت کر دی جو کہ ہمارے عقیدوں سے مختلف ہوئی، ہماری کتابوں سے مختلف ہوئی، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے عقیدوں سے پھر جائیں. تو اس لیے انہوں نے سائنس کے اوپر پابندی لگائی. ایسے ایسے لوگوں کو قتل بھی کیا جو کہ فلکیات کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، جو اسٹرانومی وغیرہ پڑھنا جانتے تھے. تو جو ہے وہ انہوں نے ان کو قتل تک کیا اور ان کو بند کیا تاکہ ہمارے عقیدے کہیں لوگوں کی نظروں میں جو ہے وہ غلط نہ ثابت ہو جائیں. تو اس لیے لیکن سائنس پھر بھی ان رکاوٹوں کو توڑتی ہوئی جو ہے وہ آج تک یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ سائنس میں بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں. اب ہم نے مطلب چاند پر چلا گیا انسان، سب کچھ دیکھ لیا.
تو اس کے علاوہ جو دوسری دنیا ہے نفس کی دنیا، اس کے اوپر کوئی خاص کام نہیں ہوا. جو تھوڑا بہت کام ہوا ہے اس کو ہم جانتے ہیں، ہپنوٹائز ہمیں پتا ہے کہ ہو جاتا ہے، اور دوسری چیزیں جو ہم سے اب ہڈن ہے، جو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، اس کو پھر ہم جادو کہتے ہیں. جس طرح اگر سائنس کے معاملے میں بھی یہی رویہ دیکھا جائے تو یہ ہوتا کہ اگر ہم آج سے کوئی 5000 سال پہلے کے لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ میں بہت دور، دنیا کے دور دراز علاقے میں 7 سمندر پار کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ یہاں پاکستان سے بیٹھ کر 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے اس سے رابطہ قائم کر سکتا ہوں، اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ وہ وہاں پر چلتا پھرتا کیا کر رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، جو کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم ویڈیو کال کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس شخص کو جو پرانے زمانے کا ہوگا اس کو یہ بات بتائی جائے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ تو جادو ہے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کو شخص کو دیکھ رہے ہو، تم تو کوئی ضرور جادو کر رہے ہو. لیکن اب ہمیں پتا ہے کہ یہ تو سائنس ہے، یہ تو علم اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھا ہوا تھا جو کہ ہم نے اس میں سے نکالا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ہمیں ابھی روح کے علم کا اتنا نہیں ہمارا مشاہدہ ہوا، اس لیے ہم اس کو ابھی تک جادو سمجھتے ہیں. تو اس کے بارے میں 2 رائے رکھی جاتی ہیں. کئی علماء کہتے ہیں کہ جادو جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ صرف نفسیاتی آپ کو ایک کیا جاتا ہے مختلف طرح سے. کئی بار سائنس بھی استعمال کیا جاتی ہے اس کے اندر، کوئی ایسی آپ کو ادویات، کوئی کیمیکل سنگھا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، آپ کے دماغ کو اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر اثر کر جاتی ہیں چیز، اور آپ کو لگنے لگ جاتا ہے کہ واقعی مجھے چیز نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جادو واقعی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ موم بتیاں جلانے کے لیے دی جاتی ہیں، اس موم بتی کے اندر پتہ نہیں کون سا کیمیکل ہوگا، وہ آپ کو سنگھا دیا جاتا ہے اور آپ کو اسی موم بتی کی جو آگ ہے اس کے اندر چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو لگنے لگتا ہے، وہ آپ کو نفسیاتی طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے. اور یہ علم چونکہ ہمارے پاس ابھی اتنا نہیں ہے تو اس لیے ہم اس پہ مان لیتے ہیں کہ یہ. اب اگر اس طرح ٹرک کرنے والوں کو دیکھا جائے جو کہ جادو کرتے ہیں، ان کے پاس ٹرکس ایسی ہیں کہ وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں کبوتر ہاتھ میں سے نکالتے ہوئے دکھا دیں گے، حالانکہ پہلے خالی ہاتھ دکھائے ہوں گے، اس کے بعد آپ کو انسان کے 2 حصے کر کے دکھا دیں. ان کے پاس یہ ٹرکس ہیں جو کہ عام لوگوں کو، بولے والے لوگوں کو نہیں پتا وہ ٹرکس، تو اس لیے وہ اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ شاید جادو ہے. ان کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو کہ مطلب غیب سے ان کو مل گیا ہے، اور پتہ نہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کے حکم میں سے کوئی حکم جاری کرنے لگ گئے. تو یہ جو ہے وہ اس کے بارے میں سب سے پہلی تو چیز یہ. دوسرا یہ کہ جو ہے وہ جو میں نے بتایا کہ یہودی اور عیسائی، ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت گڈ مڈ قسم کا ہے اس کے بارے میں، کہ فرشتوں اور جنوں اور جو شیطان ہیں ان کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتے جو کہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، جن کے آپس میں اختلافات تھے، جو اللہ تعالیٰ سے باغی ہو گئے، اور ان کو وہ فالن اینجلز بھی کہتے ہیں. موویز ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے بنائی ہوتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو فرشتے اس طرح کے ہیں وہ پھر جو ہے ان کو شیطان کہا گیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے فرشتے باغی ہو گئے جنہوں نے انکار کر دیا، وہ جو ہیں وہ پھر شیطان کہلائے. لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ الگ الگ 2 مخلوقیں ہیں، جن الگ ہیں اور فرشتے الگ ہیں. تو جو جن ہیں وہ شیطان ہو سکتے ہیں، فرشتے کبھی شیطان نہیں ہو سکتے. اب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ان کا یہ کانسیپٹ جو تھا، ایک اور ان کے درمیان یہ تھا کہ بنائے ویل ہیم، اس کو کہتے ہیں اس میں ہیبرو میں جو یہودیوں کی زبان ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کے بچے. یعنی اس میں نعوذ باللہ کوئی یہ نہیں، ان کا بھی کہنے کا مطلب کہ کوئی واقعی میں اللہ کے بچے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریبی. اللہ تعالیٰ کے قریبی کون سے؟ یہ فرشتے ان کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی تھے فرشتے. تو ان فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے، ان کا ماننا ہے کہ ایک دفعہ کہا کہ یا اللہ زمین میں بہت زیادہ فساد جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا اس میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جا کر نیچے زمین میں انصاف کرتے ہیں، تو ہمیں طاقت دے اور ساتھ ہمیں وہ ایموشنز دے جس کی وجہ سے ہم انسانوں جیسا فیل کر سکیں، اور ہم جو ہے وہ کر کے دکھائیں کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر انصاف قائم کر سکتے ہیں. تو جی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ایموشنز دیے، نفرت، محبت اور خوف اور یہ ساری چیزیں جو انسان کے اندر رکھی گئی ہیں وہ ان کو بھی دی گئی، اور ان کو زمین پر بھیجا گیا. جب ان کو زمین پر بھیجا گیا تو پھر جو ہے وہ زمین پر صاف ظاہر ہے کہ وہی چیزیں، ٹیمپٹیشنز اور وہ سارا کچھ ان کو بھی ہونے لگ گیا. اب وہ یہاں پر رہتے ہوئے کیا ہوا کہ انسانوں کی عورتوں کے ساتھ انہوں نے شادی کی، اور پھر وہ انسانوں جیسے ہی ہو کر یہاں پر رہنے لگ گئے. پھر ایک عورت جس کا نام آئسس بتاتے ہیں یہ لوگ اپنے یہودی اپنی کتابوں میں، وہ ان کے پاس آئی، اس کو پتہ چل گیا، اس کو خبر لگی کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں. تو اس نے آ کر ان سے کہا کہ تم مجھے راز بتاؤ آسمانوں کے. وہ ان کے پیچھے کافی عرصہ پڑی رہی، جب انہوں نے نہیں بتایا تو اس نے مختلف طریقوں سے بھڑکا کر ان کو شراب پلا دی. تو پھر صاف ظاہر انسان سے جو ورزی کروایا جائے، تو پھر اس نے جو ہے وہ ان سے پتہ کروا لیا کہ آسمانوں میں جانے کا راز اور آسمانوں کے راز مجھے بتاؤ. تو انہوں نے شراب کے نشے میں وہ راز اس کو بتا دیے. اب وہ جب راز بتا دیے تو پھر ان کا ماننا ہے کہ وہ راز بتانے کے بعد اب ان فرشتوں کے پاس یہ طاقت نہیں رہی، ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اس عورت کو وہ راز پتا چل گیا تو وہ آسمانوں میں چلی گئی، اور وہ جا کر وینس جو ایک سٹار ہے، پلانٹ ہے، وہ بن گئی. تو اسی لیے یہ اس سیاروں کی بھی پوجا کرتے ہیں کہ وہ جی عورت اس طرح آسمانوں میں چلے گی. مطلب ان کے اندر یہ اس طرح کی کانسیپٹ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. ہمارا بالکل بھی یہ ماننا نہیں ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ بالکل پاک ہیں. یہ لوگ ان فرشتوں کو فالن اینجلز کہتے ہیں کہ اوپر آسمانوں سے ان کو زمین پر پھینک دیا گیا، یہ وہ فرشتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا مزید اس سٹوری کے اندر ان لوگ یہ ایڈ کرتے ہیں کہ یہ جو فرشتے اب زمین پر رہ گئے تھے، جب اوپر نہیں جا سکتے تھے، ان کو خدا نے سزا کے طور پر ایک کنویں کے اندر لٹکا دیا، اور پھر لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے جو ہے وہ جادو سیکھا کرتے تھے، کیونکہ اب یہ راز فاش ہو گیا تھا کہ یہ فرشتے تھے.
تو ان سے جو ہے وہ جادو سیکھا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ جادو منتر سکھاتے تھے. اب ان کے درمیان اس ٹائم سے یہ جادو اور اس سب کی طرف جو ہے وہ شروع ہوئی. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آئے جب تو ان کے آنے پر جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو جب یہ نظر آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بہت زیادہ پاور ہے، تو وہ بھی وہی والی پاور حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے پھر انہوں نے شیطانوں کا سہارا لیا. اور کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ نقش لکھتے ہیں، یعنی جب بھی جادو کوئی کرنے لگتا ہے نا، تو اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ضرور ایڈ کرتا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح بات یہی لکھی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ چاہیے، اے شیطانوں یا فلانے جس کو بھی وہ بلاتے ہیں، کہ ہمیں سلیمان جیسی طاقت عطا کر کے جو ان کے پاس تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو طاقت تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، شیطان تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، یہ تو تمہیں کفر دیں گے. شیطانوں نے کفر کیا، یعنی انہوں نے اللہ کی ہی آیات کو غلط استعمال کیا، اللہ کے نبیوں کا غلط نام لے کر استعمال کیا، اللہ کے فرشتوں کا غلط نام لے کر استعمال کیا. قرآن جو ہے وہ کئی لوگوں کے لیے فتنہ ہے، بری سینس میں، اس طرح کہ وہ اس کو یہ آیتوں کو الٹا کر کے لکھ کر جادو کرتے ہیں. تو اسی سے کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہدایت بھی ملتی ہے، اسی سے کئی لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں. تو ان لوگوں نے اس کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کی قرآن پاک کو، اور لیکن اللہ تعالیٰ پھر آگے جا کر بتاتے ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہوئے جادو کرنے والے. بہرحال وہ بعد میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ جب لوگوں نے اس طرح پھر ان کی سلطنت کی طرح کی سلطنت حاصل کرنے کے لیے جادو کرنے شروع کر دیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری جادو کی ان کی جو کتابیں تھیں، جو سارا کچھ تھا نا، وہ اکٹھا کر کے، کیونکہ ان کے پاس تو جنوں کو اوپر عبور تھا، ان سارے جنوں سے انہوں نے وہ قبضہ حاصل کر کے وہ جو منتروں وغیرہ کا تھا، تو انہوں نے اپنے تخت کے نیچے ان کو چھپا دیا، جس کو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کبالا کے نام سے یہ مشہور ہے، کہ وہ کبالا میجک اس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ بہت پاورفل قسم کا میجک تھا جو کہ انہوں نے نیچے چھپا دیا. تو جو بعد میں کھدائی کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یعنی وفات کے بعد کہ وہ وہاں سے نکالا جائے اور اس جادو کو دوبارہ جو ہے وہ اثر میں لایا جائے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان لوگوں کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے بھیجے کہ دیکھا جائے کہ کیا یہ لوگ صحیح راستے پر آتے ہیں یا نہیں. اب اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ ان فرشتوں کو ان کے امتحان کے لیے بھیجا گیا کہ وہ ان کو آ کر جادو ہی سکھاتے تھے. لیکن دوسری جگہ اگر ہم قرآن پاک میں غور کریں، یہاں پر بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا. ہاں، شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وہ کون؟ وہ شیطان جو ہے وہ جادو سکھاتے تھے. یہاں بات ختم ہو گئی. اس کے بعد کہا اور خاص طور پر مطلب اس میں جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے اس میں پڑھیں، اور وہ جادو سکھاتے تھے. یہاں بات ختم. اس کے بعد کہا ہے اتارا گیا پر 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت، اور وہ دونوں کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کسی سے یہ نہ کہہ لیتے تھے بے شک تو ہے نری آزمائش، تو ایمان نہ رکھو، تو وہ سیکھتے ان سے وہ جدائی ڈالیں جس سے. اب یہاں کیا ہوا کہ اس کے بارے میں 2 رائے یہ ہیں کہ کہا جاتا ہے یہ بات یہاں ختم ہو گئی ہے، اور وہ جادو سکھاتے تھے یعنی شیطان، اور جو فرشتے آئے تھے اللہ تعالیٰ کے ان پر جو اتارا گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر نہیں کیا، یہاں کا جو اتارا گیا. اتارا کس کی طرف سے گیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ جادو نہیں سکھاتا. اللہ تعالیٰ کیونکہ جادو جو ہے وہ دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ کہہ لیں، دماغ کا دھوکہ کہہ لیں، جس طرح بھی کہہ لیں، لیکن جادو جو ہے وہ دھوکہ ہے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک جو اسکالرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جادو نہیں سکھاتا. اس لیے جو ہاروت اور ماروت تھے ان کے اوپر وہ علم حاصل کیا گیا جو نفس کا علم کہا جاتا ہے، یعنی جیسے ہپناٹائز وغیرہ ہم کر لیتے ہیں، وہ والا علم جو ہے وہ ان کو سکھایا گیا تاکہ لوگوں کی آزمائش کی جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد اب کیا لوگ پھر وہ جادو ٹونوں کے چکر میں پڑتے ہیں یا اب وہ صحیح راستے پر آ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، اور ایک یہ ماننا ہے، اور دوسری جگہ پہ لوگوں کا یہ ماننا ہے اسکالرز کا کہ لوگ اتنے وہ جادو ٹونے کر کے اتنی ان کے اندر نفسیاتی بیماریاں پھیل گئی تھیں کہ وہ خوف، اور کیونکہ جادو کرنے والا جو ہے اس کے اوپر یہ طاری ہو جاتا ہے، وہ جو ہے وہ اندر اندر صحیح نہیں رہتا، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. تو وہ جب اتنے زیادہ لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تاکہ اس جادو کا جو ان کے اوپر اثر تھا اس کا توڑ کرنے کے لیے یہ فرشتے بھیجے گئے. تو یہ ان کو وہ علم سکھاتے تھے کہ جس سے کہ جادو کا توڑ کیا جا سکے. لیکن لوگوں نے اس کو پھر غلط استعمال کیا، حالانکہ فرشتوں نے آ کر بتایا کہ اس کو غلط استعمال نہ کرنا، ہم صرف آزمائش کے لیے تمہارے پاس بھیجے گئے. لیکن لوگوں نے پھر بھی اس کو جو ہے وہ غلط استعمال کیا، اور وہ سیکھ کے کچھ ایسا سیکھ لیتے تھے جس سے پھر میاں بیوی کے درمیان لڑائی پڑ پایا کرتے تھے. اور یہ کام شیطان کا ہے. یہ فرشتوں نے یہ تھوڑی سکھایا ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ڈالو. فرشتوں نے تو جادو سکھایا، یا جادو نہیں کہیں گے ہم اس کو، علم سکھایا، جو کہ جس کو غلط لوگوں نے استعمال کر کے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالی. اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر جادو جب بھی کیا جاتا ہے نا تو وہ دنیا کے لیے ہی کیا جاتا ہے، آخرت کے لیے کبھی کسی نے کہا کہ مجھے جادو کر دو، میری آخرت سنور جائے، میرا جادو کر دو، میری قبر میں عذاب نہ آئے. ہمیشہ دنیا کے لیے جادو کیا جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جا کر یہ بھی کہا کہ ایسے لوگوں نے جو ہے وہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ انہوں نے تو دنیا ہی مانگ لی، انہوں نے تو دنیا کے لیے سارے جادو ٹونے جو بھی کیے.
تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آزمائش ہیں، لہٰذا اپنے ایمان ضائع نہ کرو، یعنی ہم تمہارا علاج کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہم تمہیں کوئی غلط چیز سکھانے کے لیے نہیں آئے۔ غلط چیز کا استعمال تو کوئی بھی کر سکتا ہے، جیسے قرآن پاک کوئی غلط استعمال لوگ کر لیتے ہیں، الٹی آیات لکھ کر اس سے جادو کرنا شروع کر دیا ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو اس لیے وہ بھی آ کر جو علم دیتے تھے اس کے بارے میں بتاتے تھے کہ اس کو غلط استعمال نہ کرنا، لیکن لوگوں نے غلط استعمال کیا، وہ اس لیے ان کے اوپر ایک جو ہے وہ آئے تھے آزمائش لے کر کہ دیکھا جائے کہ کیا لوگ اب بھی جادو کے پیچھے لگتے ہیں، تو لوگوں نے پھر وہی کام کیا کہ ان کے درمیان لڑائیاں پڑھانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جدائی ڈال دیتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس منتر سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام پاورفل ہے، یہ کسی بھی جادو ٹونے، کسی بھی نفسیاتی جو ہے وہ عمل سے زیادہ پاورفل ہے، تو اللہ کے حکم کے بغیر یہ نہ سمجھیں کہ کوئی انہوں نے کوئی شگاف ایسا ڈھونڈ لیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے بڑھ کر وہ کوئی کام کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے انڈر ہی رہیں گے، میں چاہوں گا تو وہ جو عمل اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو وہ کر سکیں گے، یعنی میاں بیوی کے درمیان اگر لڑائی پر وار ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ اللہ ہی ان کو دے دیتا ہے اجازت تاکہ ان کی آزمائش کی جائے، اور ایسی چیزیں سیکھ رہے تھے جو انہیں فائدے کی بجائے نقصان دیتی تھیں۔ یعنی اس میں ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوا، ان کو لگتا تھا کہ پتہ نہیں دنیا میں ہم یہ چیز حاصل کر لیں گے، جو جادو کرنے والا ہوتا ہے اس کی تو خود نفسیاتی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور اللہ کی قسم یہودیوں کو معلوم تھا کہ جس نے بھی جادو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی ان لوگوں نے جانتے بوجھتے اپنی آخرت بھیج دی اور ان کو صرف دنیا کا لالچ تھا۔ اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ تعویذ کر لو، وظیفے کر لو، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا رابطہ ختم کر دیتے ہیں۔ وظیفوں میں کوئی برائی نہیں، اللہ کا نام ہی لیا جا رہا ہے، لیکن ہوگا کیا کہ ہمارا اللہ سے رابطہ ختم ہو جائے گا، اس کی جو عبادت کی روح ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے میرے خیال سے وظیفوں کی وجہ سے، کیونکہ آپ صرف نام پڑھ رہے ہیں، اللہ 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 یہ اتنی دفعہ پڑھ لیا، لیکن یہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کس طرح قائم کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی آپ نے رابطہ قائم کرنا ہو تو آپ پیار محبت سے بات کر کے اس کے ساتھ ایک اچھا رابطہ قائم کر کے ہی آپ اس سے جو ہے وہ بات منواتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کا نام لے جائیں تو وہ مطلب جو ہے وہ آپ کا کام کر دے گا۔ تو اس لیے وظیفے وغیرہ اور یہ تعویذ وغیرہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پھر ان تعویذوں کے اوپر ان کا زیادہ ہو جاتا ہے اعتماد بجائے اللہ کے، انہوں سمجھ لگ جاتے ہیں کہ یہ تعویذ ہمیں بجا رہے ہیں بجائے اللہ کے۔ ایک بات اور جو اس آیت کی وجہ سے ایک حدیث ہے جس میں کہ مطلب حدیثیں ہیں کچھ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ اب اس کے بارے میں میں ڈاؤٹ فل ہوں، اس لیے میں اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں دوں گی، دو طرح کے اوپینین ہیں لوگوں کے، اور یہ جن سے میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں انہوں نے بھی یہی کیا کہ پہلے وہ اس کے بارے میں مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، لیکن اب ان کا یہ اس کے بارے میں اوپینین بدل گیا ہے، کیونکہ اچھی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو کوئی چیز پہلے کہی ہے تو وہ اس بات میں اڑا نہیں رہا، اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی کہ شاید میں غلط تھا ایک ٹائم پر۔ تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا جاتا ہے کہ جادو ہوا، لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 6 مہینے کے لیے وہ جادو ہوا تھا، تو جو ہے وہ ان کو بھولنے لگ گئی تھی چیزیں کہ کیا میں نے نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی، میں اپنی بیوی سے ملا یا نہیں ملا، اس طرح کی چیزیں جو ہونے لگ گئی۔ تو کہتے ہیں 6 مہینے تک جب ان پر وہی نازل ہوتی ہوگی تو کیا وہ ان کو یاد رہتی ہوگی؟ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کا کلام ان پر نازل ہو رہا ہو تو ان پر جادو ہو جائے، اول تو یہ چیز ہی کوشچنیبل ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ پھر آگے پیغام صحیح طرح پہنچا یا نہیں پہنچا، اس بارے میں بھی لوگ پھر جو کافر اور جو لوگ ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ان کے اوپر تو اگر جادو ہو گیا تو ہم کیسے مانیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ سچا ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کے بارے میں دو لوگوں کی رائے ہے، ایک لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ کس طرح اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہن میں تو یہ بات آئے گی کہ مطلب اگر ان پر جادو ہوا تھا تو کس طرح سے جو ہے وہ پیغام اللہ کا قرآن جو ہے وہ کس طرح صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہوں گے۔ تو مطلب میں خود ابھی اس کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہوں، تو اس کے بارے میں ابھی کچھ حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتی، لیکن بظاہر واقعی میں یہ چیز ذہن میں آتی تو ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو قرآن پاک بھی نازل ہو رہا تھا جو کہ جادو سے زیادہ پاورفل چیز ہے، تو پھر جادو ہوا کس طرح؟ اور دوسرا یہ کہ ایک اور جو حدیث ہے جس کی وجہ سے مجھے زیادہ اس چیز میں واقعی ڈاؤٹ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو 7 کھجوریں دن میں ناجوا کھجوریں کھا لیتے ہیں اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے ایک چیز تو اس سے یہ واضح ہوئی کہ واقعی شاید کوئی نفسیاتی ہی ہوتا ہے، جادو جو ہوتا ہے وہ اصل میں کوئی آپ کے اوپر جن حاوی نہیں ہو جاتا، آپ کو نفسیاتی طور پر کوئی جو علم رکھنے والے ہیں وہ اس طرح کا کر دیتے ہیں کہ آپ کو یہ لگنے لگ جاتا ہے۔ تو اگر کھجوریں کھانے سے شاید دماغ کو اتنی طاقت ملتی ہوگی کہ وہ پھر آپ کا دماغ ایسی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے، یعنی پھر آپ کے اوپر دوسری چیزیں حاوی نہیں ہو سکتی، دماغ آپ کا اس کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے۔ تو ایک چیز تو اس سے، اور دوسرا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ واقعی اتنا پاورفل ہے کہ اس کا تو کوئی بھی نام اللہ کا لو تو اس سے جادو کا اثر جو ہے ختم ہو جائے، تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی سر سے میں نازل ہوتی رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر جادو؟ بہرحال اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینا جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں میرا پورا علم نہیں ہے، ابھی آگے پڑھوں گی تو شاید مجھے اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے دے اور مجھے پتہ چل جائے۔
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ ان کی ڈیفینس میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جادو نہیں ہے جو کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات ہیں جو ان پر نازل ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کو بھی الگ طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ خیر، اس کے بارے میں جو ہے وہ مزید ریسرچ کریں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جادو بہت بری چیز ہے، یہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ کس کے پاس بیچا؟ یہ آیت بار بار آتی ہے کہ انہوں نے بیچ ڈالا۔ یہاں پر جو ہے بیچنے سے مراد ہے کہ انہوں نے شیطانوں کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچ دیا، یعنی ان کے پاس ایمان تھا تو انہوں نے اپنا وہ ایمان بیچ کر شیطانوں سے وہ دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر اپنے جانوں کو بیچ دیا، اور آخرت میں سے ان کا حصہ ختم ہو گیا۔ بہرحال ایک چیز جو ہم حتمی کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر آپ کو کیا جا سکتا ہے اس طرح ہپنوٹائز، اور یہ چیزیں ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ زیادہ اس کے بارے میں علم حاصل ہو رہا ہے، تو یہ آپ کو دماغی طور پر کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم نفسیاتی طور پر یا ہم جو روح کے بارے میں اتنا نہیں جان سکے، اس لیے ہم ابھی اس کو جادو کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آگے کے سالوں میں جا کے جب ہمیں ان چیزوں کے بارے میں خود عبور حاصل ہو جائے تو ہم بھی کہنے لگ جائیں کہ یہ ایک علم ہی تھا جس کو لوگ جو ہے وہ پرانے زمانے کے جادو سمجھتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے گریز کریں جو کہ ہمیں غلط طرف لے کے جاتی ہیں، یعنی وظیفے اور یہ تعویذ وغیرہ، ان میں برائی کیا ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن پاک میں بھی غور کریں تو تجوید جو ہے کہ یہاں پر سکتہ کریں، یہاں پر رکیں، یہاں پر وہاں کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہوتا ہے، یہاں رکو، سوچو، یہاں پر رکو، یہاں پر سانس لو، یہاں پر اللہ کی بات پہ غور کرو۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا، اور آہستہ آہستہ بات کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کرو۔ اگر آپ ایک رٹا لگاتے جائیں گے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں۔ یہ جادو منتروں میں ہی کنورٹ ہو جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں میں نے تو جی وہ فلانی سورت پڑھ لیتا ہوں تو بس میرا ہر کام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ آزمائش میں لازمی بھیجوں گا۔ آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ تم نمازیں پڑھنے لگ جاؤ تو تمہاری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کی آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں ان کی زیادہ آزمائش کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ کسی کو یہ دھوکہ نہ دیں کہ اس کی آزمائشیں ختم ہو جائیں گی اسلام کی طرف آنے سے۔ اس کی آزمائشیں بڑھیں گی لیکن اس کو ان میں اس طرح کا مینٹل ٹارچر نہیں ملے گا، ان کو سکون ملے گا، کیونکہ اللہ کے کم از کم وہ نزدیک ہوں گے۔